السلام علیکم ناظرین، آج کی اپنی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو پھر سے کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی سرزمین کی سیر جو محض اسلام آباد سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں آج بھی گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے، جہاں بہت سی جنگیں لڑی گئی۔ ایک ایسی سرزمین جو 4000 سال قبل مسیح سے مستقل آباد ہے۔ جی ہاں، تو بات ہو رہی ہے وسطی ایشیا میں واقع خوبصورت اور سیاحت سے بھرپور مسلم ریاست تاجکستان کی۔ ناظرین، جمہوریہ تاجکستان وسطی ایشیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ہے، جو کہ ہر طرف سے خشک پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,43,100 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 94 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے، جبکہ جمہوریہ تاجکستان کی کل آبادی 89,30,000 افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے تقریباً 98% لوگوں کا تعلق مذہبی اسلام سے ہے، اور جن میں سے زیادہ تر کا تعلق سنی مسلم کونسل سے ہے، جبکہ بقایا 2% آبادی کا تعلق دیگر مذاہب سے ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ تاجک کہلاتے ہیں۔ تاجکستان کی قومی زبان تاجک ہے، مگر پھر بھی یہاں عام بول چال کے لیے روسی زبان کا استعمال بھی عام ہے۔ تاجک لوگوں کی اوسطاً عمر عام طور پر 68 سال تک پائی گئی ہے۔ اس سرزمین کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں اور دریاؤں پر مشتمل ہے۔ اسی دریاؤں کا سرزمین بولنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ایک بڑی تعداد میں دریا پائے جاتے ہیں۔ یہاں لگ بھگ 900 ایسے دریا موجود ہیں جن کی لمبائی تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ملک کی بجلی کا زیادہ تر دارومدار انہی دریاؤں پر ہے، یعنی انہی پر بند باندھ کر حاصل کی جاتی ہے۔ ملک کا 2% رقبہ قدرتی جھیلوں پر مشتمل ہے، جو اس کی قدرتی حسن میں گرا قدر اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں موجود جھیلوں کی تعداد 20 کے قریب ہے۔ ملک کی کل رقبے کا 72% زراعت کے قابل نہیں۔ چونکہ تاجکستان کا زیادہ تر رقبہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اس لیے یہاں قدرتی آفات جیسے زلزلے وغیرہ کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، جو کہ یہاں اموات کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ ملک زمین بند ہے، یعنی اس کے چاروں اطراف میں کہیں سے بھی سمندر نہیں لگتا۔ زمین کا وہ حصہ جہاں دور حاضر کا تاجکستان آباد ہے، صدیوں سے یعنی 4000 قبل مسیح سے مستقل طور پر آباد ہے، مگر مختلف ادوار میں بہت سی سلطنتوں نے اس پر قبضہ کی رکھا۔ جیسا کہ قبل مسیح اس سرزمین پر باختر سلطنت قابض تھی، جبکہ آخری دور میں اس کے کچھ علاقوں کو سکندر اعظم نے فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد جلد ہی اس علاقے کو قبائلی لوگوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 7ویں صدی میں کوئی بھی طاقت ایسی نہ تھی جو اسلامی سلطنت کو یہاں آنے سے روک سکتی۔ عباسی دور حکومت کی آخری عرصے میں اسلامی سلطنت پر کئی ایک نئی ریاستیں وجود میں آئی۔ انہی نئی وجود میں آنے والی ریاستوں میں سے ایک سومانی ریاست تھی، جس نے بخارا اور سمرقند کے شہر آباد کیے۔ یہ دونوں شہر بعد میں تاجکستان کی ثقافتی مرکز میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ یہ سرزمین منگولوں کے قبضے میں بھی رہی۔ پھر روسی سلطنت کے قبضے میں آنے سے کچھ عرصہ پہلے سلطنت بخارا نے بھی اس پر قبضہ جمائے رکھا۔ 19ویں صدی میں سلطنت روس نے وسطی ایشیا کا رخ کیا اور یہاں اپنے قدم جمانا شروع کر دیے، اور یوں بالآخر روس نے تاجکستان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد وسطی ایشیا میں مسلمانوں کی جانب سے ایک تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ تحریک روسی سلطنت کے خلاف شروع کی گئی، اور اس تحریک نے ریڈ آرمی کی ڈٹ کر مزاحمت کی، مگر آخرکار سلطنت روس نے اس تحریک کو مکمل کچل دیا، اور یوں تاجکستان روسی اتحاد کا حصہ بن گیا۔ روسی سلطنت نے تاجکستان پر بہت کم توجہ دی، جس کی نتیجے میں یہ خطہ صنعت، تعلیم، صحت اور طرز زندگی میں کہیں پیچھے رہ گیا۔ روسی اتحاد کے بعد وسطی ایشیا میں مختلف مذاہب کو بہت نقصان پہنچایا گیا، جن میں اسلام سر فہرست تھا۔ تقریباً تمام تر مدارس اور مساجد کو بند کر دیا گیا۔ 1990 میں جب روسی سلطنت زوال کا شکار ہوئی تو کئی ریاستوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ انہی میں سے ایک ریاست تاجکستان تھی۔ کئی ممالک نے اس کی آزادی کو جلد ہی تسلیم کر لیا، جن میں پاکستان اور ترکی بھی شامل تھے، جبکہ 26 ستمبر 1991 تک تقریباً تمام ممالک کی جانب سے اس کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا۔ 2 مارچ 1992 میں بالآخر اقوام متحدہ نے بھی اس ریاست کی آزادی کو مان ہی لیا، مگر تقریباً 1.5 سال کا عرصہ اس خطے کے لیے انتہائی سخت ثابت ہوا، کیونکہ اس دورانیے میں اس ریاست نے تاریخی خانہ جنگی دیکھی۔ اس شدید قسم کے خانہ جنگی کا باعث بہت سے قبائل تھے جو ایک دوسرے کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔
اس دوران کئی تاجک پاکستان منتقل ہو گئے اور موجودہ دور میں لگ بھگ 12 لاکھ تاجک پاکستان میں آباد ہیں، جبکہ دیگر غیر مسلم آبادی بھی وہاں سے کوچ کر گئی۔ 1992 میں یہاں انتخابات ہوئے جن میں امام علی رحمان اقتدار سنبھالنے کے لیے منتخب ہوئے اور ابھی تک اس سرزمین پر انہی کی حکمرانی ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے جمہوریہ تاجکستان کے شمال میں کرغزستان، مشرق میں چین، مغرب میں ازبکستان اور جنوب میں افغانستان واقع ہے۔ +992 تاجکستان کا کنٹری کوڈ ہے، جبکہ TJ اس ریاست کا ڈومین نیم ہے۔ پاکستان کے شمال میں یہ ملک وخان کوریڈور سے تاجکستان اور پاکستان کے درمیان صرف اور صرف 16 کلومیٹر پر واقع ہے، جبکہ ان دونوں ریاستوں کے درمیان وقت کا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان اچھے دوستانہ تعلقات پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 2008 سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا معاملہ شروع ہے، مگر افغانستان کے مسئلے کی وجہ سے یہ دونوں ممالک تجارت کو مزید فروغ دینے سے قاصر ہے، مگر اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں جاری ہے جو جلد ہی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس خوبصورت ریاست کے دارالحکومت کا نام دوشنبے ہے۔ 124 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ قدیم شہر تاجکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دوشنبے میں لگا جھنڈا دنیا کے دوسرے نمبر پر آنے والے سب سے اونچے فری اسٹینڈ فلیگ کا اعزاز رکھتا ہے۔ 30 اکتوبر 2000 میں تاجک روبل کو ختم کر کے سومونے کو تاجکستان کی کرنسی کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ ایک سومونے کی قیمت تقریباً 10 درہم کے برابر ہے۔ معیشت کے لحاظ سے تاجکستان دیگر ہمسایہ ممالک سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہاں غربت کی لکیر زیادہ ہے، مگر ان سب حالات کے باوجود یہاں تعلیم کی شرح 99% ہے اور یہ بات اس قوم کی تعلیم کے ساتھ لگاؤ کو ظاہر کر رہی ہے۔ مگر یہاں صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس ملک کا قومی کھیل کشتی گیری ہے۔ آزادی کے بعد یہ ملک 4 اولمپکس گولڈ میڈلز حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ 2012 میں یہاں کرکٹ کے لیے باقاعدہ ایک ادارے کا آغاز کیا گیا اور کرکٹ ٹیم بھی تشکیل دی گئی، مگر یہاں اس کھیل کی مقبولیت کچھ کم ہے۔ تاجکستان میں 608 کلومیٹر ریل کا جال بچھا ہوا ہے جو اسے ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان اور رشیا سے جوڑتا ہے۔ تاجکستان میں موجود کل ایئرپورٹس کی تعداد 26 ہے اور انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے زیادہ تر دوشنبے ایئرپورٹ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ سومون ایئر لائن اس ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن ہونے کا اعزاز رکھتی ہے، جبکہ شاہراہ ریشم دنیا کا معروف تجارتی راستہ اسی سرزمین سے گزرتا ہے جو دنیا کو چین سے ملاتا ہے۔ تاجکستان میں سونے اور چاندی کی ذخائر بھی پائے جاتے ہیں۔ ملک کی معیشت کا زیادہ تر دارومدار کپاس کی فصل اور ایلومینیم پر ہے۔ وسطی ایشیا کا ایلومینیم کا سب سے بڑا ذخیرہ یہی قائم ہے، جبکہ تاجک لوگ کام کاج کی تلاش میں زیادہ تر روس کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پھلوں اور سبزیوں کی کاشت بھی وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ سیاحت کے لیے بھی یہ ملک ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا بھر سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد سیاحت کے لیے تاجکستان کا رخ کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا اور لمبائی میں دوسری نمبر پر آنے والا ڈیم نورک ڈیم تاجکستان میں ہی واقع ہے۔ اگر بات کریں تاجکستان کے کھانوں کی تو گرین ٹی اس قوم کا مشروب مانا جاتا ہے، جبکہ یہاں کا قومی کھانا پلاؤ ہے۔ یہاں کی آبادی کا تقریباً 32% حصہ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مگر ملک کو اس تمام صورتحال سے نکالنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوششیں جاری و ساری ہے۔ تو دوستو فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔